السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ زندگی ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کرونا وائرس اب پاکستان میں بھی پھیل چکا ہے۔ کل رات جب میں نے ٹی وی دیکھا تو 30 کیس رجسٹر تقریباً ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ ایک طرف کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے، دوسری طرف ماسک مہنگا کر دیا ہے، سینیٹائزر وغیرہ مہنگے کر دیے۔ آج ان چیزوں کی اتنی قیمتیں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ماسک کا پیکٹ 400 یا 350 روپے تک کا آتا تھا، وہی پیکٹ آج 1700-1800 روپے کا پیکٹ ہے۔ جس سینیٹائزر کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، آج ہر بندے کی جیب میں وہ پایا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کعبے کا طواف بند کر دیا گیا ہے۔ چائنا کا ووہان شہر تو پہلے ہی سیل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ 9ویں اور 10ویں کے امتحان منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے لوگوں نے اپنے گھر میں راشن جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور پاکستان میں جو PSL ہو رہا ہے اس میں لوگوں کی انٹری بند کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ صرف پلیئرز کھیلیں گے، لوگ گھر پہ بیٹھ کے لائیو دیکھیں گے۔ دوستو، ایک طرف یہ کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے اور دوسری طرف لوگ نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک یہ پاکستان کا شخص پورے ٹک ٹاک پہ یہ وائرل کر رہا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بال بھیجا ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی ایک خبر ملی ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تحفے کے طور پہ ایک بال بھیجا ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ ابھی آپ جائیں اپنا قرآن مجید اوپن کریں، سورۃ بقرہ کا ایک صفحہ الٹائیں، اس میں سے ایک بال نکلے۔ اس بال کو نکال کے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور وہ پانی صبح اٹھ کے سارے گھر والوں نے پی، اور پھر اس بال کو دوبارہ قرآن مجید کے اسی حصے میں رکھ دینا ہے۔ میں نے بھی اپنے گھر کے قرآن مجید میں دیکھا ہے، میرے گھر کے قرآن مجید میں سے بھی نکلا ہے۔ میں آپ کو بھی تصویریں دکھاتا ہوں، آپ بھی جائیں، ابھی جائیں اور دیکھیں، آپ کے گھر کے بھی قرآن مجید میں موجود ہوگا۔ اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو یہ چھوٹا سا بال نظر آ رہا ہوگا، آپ بھی جائیں اپنے قرآن مجید کو دیکھ۔ اور کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیاز سے کرونا وائرس ختم ہو رہا ہے۔ کہیں کچھ مولوی مولانا جو بھی ہیں، آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو وبا پھیل رہی ہے کورونا وغیرہ یہ وہ، تو علماء سب سے پوچھا گیا کہ کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا مرزا سید حسن شیرازی کے زمانے میں، 100 ایئرز اگو، 110 سال پہلے شاہ مرہ میں وبا پھیلی تھی۔ تو آقا مرزا سید حسن شیرازی سے پوچھا کہ کیا کریں، وبا پھیل گئی ہے، تعاون پھیلا تھا۔ تو کہا کہ اگر مجھے مانتے ہو تو میں سب کو فتویٰ دے رہا ہوں کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں۔ تو سب زیارت عاشورہ پڑھنے لگے۔ تو پھر سنیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم لوگ سارے مر رہے، تم لوگ کیوں نہیں؟ تو شیعوں کو کیوں نہیں بیماری لگتی؟ تم لوگ کیوں نہیں مر رہے ہو؟ کوئی مسئلہ تو ہے، تم کیا دوائی کھا رہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے مرجع نے فتویٰ دیا کہ سب زیارت عاشورہ ہر روز پڑھیں، اس لیے ہم نہیں مر رہے۔ پھر ان سنیوں نے جا کے سارے اپنی بستیوں میں بتا کے بھی سب زیارت عاشورہ شروع کر دو، کیونکہ شیعہ یہ زیارت عاشورہ پڑھیں وہ نہیں مر رہے، ان کی بیماری نہیں لگ رہی۔ اور وہ سارے سننے پھر زیارت عاشورہ پڑھنے لگے اور پھر بعد میں وہی شیعہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے سے جھوٹ باندھا اور کوئی ایسی بات میرے سے منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اور اس کے علاوہ اپنی امت سے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی اگر خبر لے کر آئے تو اس پہ عمل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ لیکن یہاں لوگ اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، کوئی جھوٹی بات پھیلا دی ہے، تو اس کی تصدیق نہیں کرنی، بلکہ جو اس نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے منافق شخص کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ جب بھی وعدہ کرے گا اسے توڑ دے گا، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کے لیے جہنم کا آخری درجہ ہے، جہاں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے، چاہے وہ اپنے اعمال کا حساب دیکھ کر جنت کے حقدار بھی ہوں، وہ پھر بھی کافروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ آج ہمارے اعمال اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اگر کوئی وائرس یا بیماری آ جاتی ہے، ہم اللہ سے پناہ مانگنے کے بجائے ایک بال پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بال آپ کو کہیں پہ بھی مل سکتا ہے، آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو اس کی کی بورڈ پہ مل جائے گا آپ کو، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب میں مل جائے گا آپ کو، آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کا کمزور بال کھانے میں گرا ہوا ہوگا۔ اور جو لوگ اس پر یقین کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو اپنی قبر کا خود جواب دینا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک کو پانی کے اندر ڈال کر
لوگوں کو شفا کے طور پر پلاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے لوگوں کو شفا بھی دے دیتے تھے۔ لیکن اس طرح کے جھوٹے دعوے کرنا اور جھوٹی باتیں پھیلانا کہ قرآن پاک سے اس طرح کے بال نکل رہے ہیں، اور اپنی ذاتی فائدے کے لیے اس طرح کی جھوٹی انفارمیشن پھیلانا، اس کی مثال تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ دوستو، آپ لوگ خود سوچیں کہ ایسے لوگ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی، ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔